الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو میرا امتی مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس پہ اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے پیارے عزیز طلبہ کرام، ہم دورہ صرف و نام میں شریک ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور آج کا جو صرف کا موضوع ہے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، ابواب صرف۔ یاد رکھیں، کوئی بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہے اور اس میں آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے تو آپ چاہتے اس میں ماہر بن جاؤں، تو سب سے پہلے آغاز کے اندر آپ کو اس علم کے تمام ابواب کا احاطہ کرنا ہوگا۔ یعنی احاطہ کا مطلب یہ کہ تمام ابواب آپ کو معلوم ہو۔ جیسے اگر آپ نے علم فقہ کے اندر مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو علم فقہ کے ابواب کا احاطہ کرنا ہوگا۔ اس میں کیا کیا ابواب آتے ہیں، مثال کے طور پہ کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب النکاح ہے، کتاب البیوع ہے، کتاب الاجارہ ہے، تو یہ فقہ کے ابواب ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے علم صرف میں جو ہے وہ مہارت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے علم صرف کے ابواب کا احاطہ کرنا ہوگا کہ اس میں کل کتنے باب استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ابواب کا علم ہو جائے گا اور ان کی پہچان ہو جائے گی اور ان ابواب سے آنے والی گردانیں اور ان کی دلیلیں یاد ہو جائیں گی تو آپ اس علم کے ماہر بن جائیں گے، اس علم کا جو حق ہے وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر کو پچھلے والے لیکچر کے ساتھ تھوڑا سا مربوط کرتے ہیں کہ پیچھے ہم نے علم صرف کی تعریف، اس کا تعارف بیان کیا تھا اور اس علم میں جن عظیم لوگوں نے بڑا کام کیا ان کا بیان کیا تھا کہ کوئی بھی علم ہے اس وقت تک آپ صحیح نہیں بول سکتے یا صحیح نہیں سمجھ سکتے جب تک اس علم کے اوزان معلوم نہ ہو۔ تو علم صرف کے اندر اوزان بتائے جاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، علم صرف کی اہمیت بھی اس سے واضح ہو جائے گی اور انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا سورہ جن کے اندر اما القاسطون، اما القاسطون، یہ دیکھیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں اما القاسطون، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین۔ اب آپ دیکھیں مادہ ایک ہے دونوں کا لیکن وزن مختلف ہے، وزن مختلف ہونے سے معنی تبدیل ہو گیا۔ اما القاسطون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور ان اللہ یحب المقسطین، یہاں مقسطین کا معنی انصاف کرنے والے، کہ رب ذوالجلال انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے عزیز طلبہ کرام، مادہ ایک ہے لیکن وزن تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو گیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علم صرف کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ کو علم صرف نہیں آتا ہوگا تو آپ ان کے معنی معلوم نہیں کر سکیں گے، ان کے اندر وزنوں کے لحاظ سے جو معنی میں اختلاف ہوتا ہے وہ آپ نہیں جان سکیں گے۔ تو اس لیے علم صرف کی پختگی جو ہے وہ تمام علوم کی پختگی کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ اس کے بغیر دیگر علوم میں پختگی حاصل کرنا چاہیں گے تو شاید پختگی حاصل نہ کر پائے۔ اس میں پختگی انتہائی ضروری ہے اور اس کی پختگی آپ کو دیگر علوم کی پختگی کا ذریعہ بنے گی۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو علم صرف کے کل 44 ابواب ہیں اور جو کم استعمال ہوتے ہیں یا دوسروں سے دوسرے ابواب سے نکلے ہیں مزید، اگر وہ نکال دیے جائیں تو پھر 40 ہیں۔ 44 سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 44 ابواب ہیں کون سے۔
سب سے پہلے ابواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ یا تو فعل جو ہے وہ ثلاثی ہوگا یا فعل رباعی ہوگا۔ اگر فعل ثلاثی ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ ثلاثی مجرد ہوگا یا وہ ثلاثی مضیفی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ثلاثی مجرد کے آگے دو طرح کے ابواب ہیں، ایک ابواب وہ ہیں جو مضطرد ہیں، مضطرد کا معنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ابواب جو شاذ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مجرد کے دو باب ہیں، مضطرد اور شاذ۔ مضطرد کا معنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور شاذ کا معنی جو قلیل استعمال ہوتے ہیں۔ تو مضطرد 5 ہیں، ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، کرم یکرم، سمع یسمع۔ یہ 5 باب جو مضطرد ہیں، اور 3 باب ہیں جو شاذ ہیں، جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، حاسب یحسب، کاد یکاد اور فاضل یفضل۔ یہ 3 باب ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کل 8 باب ہو گئے۔ اگر آپ ثلاثی مضیفی کی طرف چلیں تو ثلاثی مضیفی پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ثلاثی مضیفی جو غیر ملک بربائی ہے، یعنی ربائی کے ساتھ ملحق نہیں ہے، اور ایک وہ ثلاثی مضیفی جو ربائی کے ساتھ ملحق ہے۔ اور جو غیر ملک بربائی ہے اس کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک ہے بے حمزہ وصل اور ایک ہے با حمزہ وصل۔ اور بے حمزہ وصل جو ہے اس کے 5 ابواب ہیں، افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل۔ افعال کے اوپر حمزہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ حمزہ وصلی نہیں، یہ حمزہ قطعی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ با حمزہ وصل کے ابواب آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں باب افتعال ہے، انفعال ہے، استفعال ہے، افعلال ہے، افعیلال ہے، افعیال، افعال، افعال اور افعال ہے۔ اگر آپ اسے آگے بڑھیں تو دوسری طرف چلے جائیں ثلاثی مضیفی ملک بربائی کی طرف، تو اس کی 2 قسمیں، ملک بربائی مجرد، ملک بربائی مضیفی۔ ملک بربائی مجرد کے 7 ابواب ہیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، فاعلتن، فاولتن، فاعلتن، فولتن، فیلتن، فاعلتن اور فالاتن۔ اور ملک بربائی مضیفی جو ہے اس کے ملک بربائی جو تفاعل ہے اس کے 8 ہیں، تفاعل، تفاعل اور تفاعل اور تفاعل اور تفاعل اور تمفعل، تفاعلتن اور تفاعلن۔ یہ 8 ابواب ہیں جو ملک تفاعل کے ساتھ۔ اگر آپ آگے چلیں تو ملک بھی افعلال، افعلال کے 2 باب ہیں، ایک ہے اس کے ساتھ ملک افعلال اور ایک افعلال، اور دوسرا ہے افعلال، اس کے ساتھ ایک ہی باب ملحق ہے، وہ ہے افعلال، اور اس کی مثال ایک وحدہ ہے۔ اگر آپ آگے چلتے ہیں تو رباعی ہے، رباعی مجرد اور رباعی مضیفی۔ رباعی مجرد کے صرف ایک باب استعمال ہوتا ہے، باثرتن، اور رباعی مضیفی کے جو ہے وہ 2 صورتیں، بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل۔ بے حمزہ وصل کے ایک باب ہے تفاعل، اور با حمزہ وصل کے 2 باب ہے افعلال اور افعلال۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تو میں نے آپ کو صرف کے 44 ابواب کی وضاحت دی کہ اگر آپ اس کو ویسے یاد کرنا چاہیں تو یوں یاد رکھیں کہ 8 جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، اور 14 جو ہیں وہ ثلاثی مضیفی کے ابواب ہیں، اور رباعی مجرد کے جو ہیں وہ کل 4 باب ہیں۔ اسی طرح جو ملحق ہیں وہ 11 ہیں۔ تو آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مضیفی، اور رباعی مجرد اور رباعی مضیفی، اور رباعی مجرد اور ملک برباعی مضیفی۔ تو اس طرح آپ کو 44 ابواب یاد رکھنے آسان ہوں گے۔ وہ اس طرح کے آپ یاد رکھیں، 8 جو ہیں وہ ثلاثی مجرد کے ہیں، اور 14 باب جو ہیں وہ ثلاثی مضیفی کے ہیں۔ تو ان کو آپ جمع کر لیں، 8 اور 14 کو اگر آپ جمع کریں تو یہ بنیں گے 8 اور 14 22 ابواب۔ تو 22 یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اگر آپ چلیں تو رباعی کے 4 ابواب ہیں، 22 اور 4 26۔ یہ 26 وہ ہیں ایک طرف ہے، اور 11 باب جو ہیں وہ ہے
ملک بر ربائی مضیفی کے، اور 7 باب ہیں ملک بر ربائی مجرد کے، 11 اور 7 اگر آپ ان کو جمع کریں تو یہ 18 باب بن جائیں گے، 18 اور 26 کو جمع کریں تو یہ 44 باب بنتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے تو ثلاثی مجرد کے علیحدہ یاد کر لیں، ثلاثی مضیفی کے علیحدہ کر لیں، ربائی مجرد کے علیحدہ کر لیں، اور ملحق جو ابواب میں وہ علیحدہ کر لیں۔ ملحق میں ربائی مجرد کے 7 علیحدہ اور ملک بر ربائی مضیفی کے 11 علیحدہ، یہ 7 علیحدہ یاد کر لیں، 11 علیحدہ کر لیں، اور اسی طرح ثلاثی مجرد، ثلاثی مضیفی اور ربائی ان کے علیحدہ علیحدہ یاد کریں گے تو آپ سے یہ ذہن سے نسیہ منسیہ نہیں ہوں گے، مطلب بیان کرنا بھی آسان ہوگا۔ کوئی بھی آپ نے موضوع بیان کرنا ہے تو آپ اس کی تقسیم کاری کر لیں، اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، تو اس طرح آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا، بیان کرنا بھی آسان ہوگا، اس کو تحریر کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس طرح ویسے 44 ابواب آپ گنیں گے تو شاید آگے پیچھے ہو جائیں گے، یوں تقسیم کاری کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ ثلاثی مجرد کے 8 ہیں، ثلاثی مضیفی کے 14 ہیں، اور ربائی مجرد کا 1 ہے، ربائی مضیفی کے 3 ہیں، پھر ملک بر ربائی مجرد کے 7 ہیں، ملک بر ربائی مضیفی کے 11 ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، یہ تو تھے 44 ابواب۔ اب اس میں دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی، ان کی کچھ علامات ہیں۔ اب ایک باب کو دوسرے باب سے اگر آپ نے علیحدہ کرنا ہے تو اس کی علامت سے علیحدہ کر سکیں گے، تو آپ ان کی علامات کو ذہن میں رکھیں۔ علامات کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ابواب کی ایک صیغہ دوسرے سے جو ہے وہ ممتاز ہو جائے گا، آپس میں ملیں گے نہیں۔ یعنی 2 کام کرنے ہیں، ایک تو ان کی علامات یاد کرنی ہے، اس کے بعد ان کی گردانیں اور ان گردانوں میں ہونے والی تعلیلیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو علم صرف جو ہے وہ جو اس کا حق ہے وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، اور آپ جو اصل صرف کا مقصد ہے صیغہ حل کرنا، اس کی پہچان کرنا، انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک تو ابواب بتائے علم صرف کے، اور اس کی تقسیم کاری بتائی، اور دوسری چیز اس کی علامات، اور اس کے بعد پھر ہم ان ابواب کی گردانیں اور ان کی دلیلوں کی طرف چلیں گے آئندہ لیکچر کے اندر۔ تو آگے آخری جو بات اس میں ہم نے کرنی ہے وہ اس کی علامات ہیں۔ ثلاثی مجرد کی علامات تو واضح ہیں، تو ثلاثی مضیفی کی طرف چلتے ہیں۔ علامات یاد رکھنے کے لیے عزیز طلبہ کرام آپ اس کی مثال کو ذہن میں رکھیں۔ جب آپ کو مثال ذہن میں ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی علامت یاد رکھنی بھی آسان ہو جائے گی۔ جیسے باب افعال ہے، اس کی مثال کیا اکرامہ، اس میں فا کلمہ سے پہلے حمزہ ہے، اور باب تفعیل کی مثال صرفہ ہے، اس کا عین کلمہ مشدد ہے، اس کی علامت یہی کہ اس کا عین کلمہ مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باب مفعلہ ہے تو اس میں اس کی مثال ہے قاتلہ۔ اب قاتلہ میں کاف کے بعد الف ہے تو اس کی جو پہچان ہے، اس کی علامت یہی ہے کہ اس میں فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں باب تفاعل ہے تو تفاعل کی مثال ہے تقبلہ۔ تقبلہ میں کیا ہے کہ اس کے وزن پہ غور کریں کہ اس میں با مشدد ہے، تو فا کلمہ جو عین کلمہ اس کا مشدد ہے اور فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ ہے، تو اس کی علامت یہی ہے کہ تقبلہ میں فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ ہے اور عین کلمہ مشدد ہے۔ آگے تفاعل ہے تو تفاعل میں دیکھیں تقابلہ، فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ ہے اور تقابلہ فا کلمہ کے بعد الف زائدہ ہے۔ تو اس طرح آپ اس کی مثالیں ذہن میں رکھیں اور اس سے اس کی پہچان یاد رکھیں۔ اسے آگے بڑھتے ہیں تو با حمزہ وصل کے ابواب ہیں، ان میں افتعال کی مثال اجتنبہ۔ اجتنبہ کے لفظ پہ آپ غور کریں تو فا کلمہ کے بعد جو ہے وہ تا زائدہ ہے، اجتنبہ، تو اصلی اس کے حروف ہے جیم نون با، جانبا سے اجتنبا، تو فا کلمہ کے بعد تا زائدہ ہے۔ آگے آپ چلیں تو باب انفعال، اس کی مثال ہے انفاتارہ۔ انفاتارہ یہ فاتارہ سے ہے تو فا کلمہ سے پہلے نون زائدہ ہے۔ اس کے بعد باب ہے جناب استفعال، اس کی مثال ہے استنصرہ، یہ ناصرہ سے ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ فا کلمہ سے پہلے فا کلمہ نون ہے تو اس سے پہلے سین تا ہے، تو اس کی آپ یاد رکھیں علامت، اس کی علامت جو ہے وہ فا کلمہ سے پہلے سین تا زائدہ ہوتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو باب افعال ہے، اس کی
کی مثال احمرہ. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سے یہ ہے اور اس میں لام کلمہ جو ہے مشدد, اس کے علامہ یہی ہے کہ اس کا لام کلمہ مشدد ہوتا ہے. اس سے آگے چلیں تو باب افعیلال, اس کی مثال ادہام. اب اس میں بھی لام کلمہ مشدد ہے لیکن عین کلمہ کے بعد الف بھی زائدہ ہے, یہ اس کی علامت ہے. اس سے آگے چلیں تو باب افعیلال ہے. افعیلال کی مثال اکشوشنہ. اکشوشنہ میں کیا ہے کہ ایک خاشنہ سے ہے, عین کلمہ کا تکرار ہے اور ان کے بیچ میں واو زائدہ ہے, یہی اس کی پہچان ہے. اس سے آگے چلے باب افعوال ہے. اس کی مثال اجلوازہ, اس میں جالازہ سے ہے, عین کلمہ کے بعد واو مشدد زائدہ ہے اور یہی اس کی پہچان ہے. اس سے آگے چلیں باب افعال اور افعول, یہ اصل میں تفاعل اور تفاعل سے بنے ہیں, اس لیے بعض نے ان دونوں کو باقاعدہ باب شمار نہیں کیا, انہوں نے 12 ابواب لکھے ہیں, اگر ان دونوں کو شمار کریں تو 14 بنتے ہیں. تو جنہوں نے 40 ابواب شمار کیے انہوں نے ان 2 کو شامل نہیں کیا. اسی طرح ثلاثی مجرد کے جو 2 باب ہیں کاد یکاد اور فاضل یفضل, اس کو بھی انہوں نے شمار نہیں کیا. تو اس طرح انہوں نے یہ 4 ابواب نکال کے 40 ابواب لکھے ہیں, اور اگر ان کو آپ شمار کریں تو پھر 44 بنتے ہیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. تو افعول کی مثال آپ دیکھ رہے ہیں اطہارا, اس میں کیا ہے, اس میں فا کلمہ اور عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہے, اطہارا. اور افعول میں دیکھیں آپ, اس میں کیا ہے اساقلا. تو اساقلا سے اس کی آپ پہچان یاد رکھیں کہ فا کلمہ مشدد ہے, اس کے بعد الف زائدہ ہے, تو یہی اس کی پہچان ہے. تو یہ تو تھی ثلاثی مجرد اور ثلاثی مضیفی کے ابواب. آگے بڑھتے ہیں رباعی کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں رباعی مجرد کی مثال لکھی باسرا. اس میں 4 حروف ہیں, چاروں کے چاروں اصلیہ ہیں, یہی اس کی پہچان ہے. اور اگر آپ چلے جناب رباعی مضیفی کی طرف تو اس کا یہ بے حمزہ وصل با حمزہ وصل, بے حمزہ وصل کا ایک باب ہے تفالل, اور اس کی مثال ہے تدہراجہ. اس میں پیچھے آپ نے پڑھا دہراجہ, اور دہراجہ سے تدہراجہ بن گیا, تو اس کی علامت یہ کہ فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ ہے. تو مثال سے آپ اس کی علامت یاد رکھیں. علامتیں بہت ضروری ہیں, اگر آپ علامتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر سیگا کسی باب کا ہوگا, آپ کسی اور کا بیان کر دیں گے, تو یہ انتہائی ضروری ہے باب کی علامت. تو خیر آگے چلتے ہیں. دیکھیں مضیفی میں بے حمزہ وصل ہم نے بتا دیا, با حمزہ کے وصل کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ افعلال اور افعلال. افعلال کی علامت یاد کرنی ہے تو اس کی مثال دیکھیں. اس کی مثال لکھی اکشعرہ. اکشعرہ میں کیا ہے کہ دوسرا لام کلمہ مشدد ہے, یہی اس کی علامت ہے. آگے افعلال ہے, اس کی مثال احرنجما. اب آپ دیکھیں اس میں عین کلمہ کے بعد نون زائدہ ہے, یہی اس کی علامت ہے. تو یہ تو تھا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مضیفی کے ابواب, با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. آگے آپ ملحق کی طرف بڑھتے ہیں. تو ملحق جو ہیں اس کی 2 قسمیں, ایک وہ ہے کہ ملحق بر رباعی مجرد اور ایک ملحق بر رباعی مضیفی. ملحق بر رباعی مجرد کے 7 ابواب ہیں, فعلالا, فا والا, فا یالا, فو والا, فی والا اور فعنالا اور فعلاتن. اب ان کی اگر آپ نے علامت یاد کرنی ہے تو ایک تو ان کی مثالیں ہیں, دوسرے ان کے باب سے بھی ظاہر ہے. اب دیکھیں فا عین اور ڈبل لام ہے, تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا لام کلمہ جو ہے اس میں تکرار ہے, اور فو والا میں عین کلمہ کے بعد واو زیادہ ہے, فا والا میں عین کلمہ کے بعد واو زیادہ ہے, فا والا میں عین کلمہ کے بعد یا زیادہ ہے, فو والا میں فا کلمہ کے بعد واو زیادہ ہے, اور فی والا میں فا کلمہ کے بعد یا زیادہ ہے, فا والا میں عین کلمہ کے بعد نون زیادہ, اور فعلات ان کی مثال ہے قلصا. تو یہ چونکہ باب سے ذرا واضح نہیں ہو رہی تھی علامت, مثال ہم نے لکھ دی قلصا, اس میں لام کلمہ کے بعد یا زائدہ ہے. تو آگے بڑھتے ہیں ملحق بتفالل. تفالل کے ساتھ جو ملحق ہیں وہ 8 باب ہیں. تفالل, اس کی مثال سے بھی آپ اس کی علامت یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کے باب سے بھی آپ اس کی علامت یاد رکھ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں تفالل سے واضح ہے کہ اس میں لام کلمے کا تکرار ہے, ٹھیک ہے. اور آگے تفاعل میں دیکھیں فا کلمہ کے بعد واو زیادہ ہے, اور تفعیل میں فا کلمہ کے بعد یا زیادہ ہے, اور تفاعل میں عین کلمہ کے بعد واو زیادہ ہے, اور تفاعل میں عین کلمہ کے بعد یا زیادہ ہے. تمفعل میں فا کلمہ سے پہلے دیکھیں تا اور میم ہے, تو یہاں پہ تا اور میم زیادہ ہے. اور اسی طرح تفالتن میں دیکھیں فا سے پہلے تا اور فا ہے, اس میں تا اور فا
زیادہ ہے، تمافل میں تا اور میم زیادہ ہیں، اور تفالت میں تا اور فا زیادہ ہے، اور تفال ان کی مثال ہم نے لکھ دی تقل سا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں یا زیادہ ہے اور فا کلمہ سے پہلے تا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ کرام دیکھیں، آج ہم نے ابواب الصرف کو بیان کیا، 40 ابواب بیان کیے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر ہم نے آپ کو اس کی مثالوں کی طرف توجہ دلائی اور اس کی علامات کو بیان کیا۔ تو یہ چیزیں آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے بعد آگے جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے وہ ان ابواب کی گردانیں ہیں اور ان کی تعلیلیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ لیکچر اس میں انشاءاللہ آپ کو ان ابواب کی گردانیں اور ان کی تعلیلوں کی طرف ہم بڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ چند دن کے اندر ہم نے مکمل صرف کا احاطہ کرنا ہے، اور اللہ کی فضل سے اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ علم صرف کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آخری لیکچروں کے اندر ہم نے مشکل سیغے بھی حل کرنے ہیں۔ جب آپ علم صرف سیکھ لیں گے تو مشکل سیغے حل کرنے میں بھی انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ہم علم نحو کی طرف بڑھتے ہیں۔